عام طور پر جب کوئی علمی دعوت اٹھتی ہے تو وہ بہت سے ان معاملات کی تصحیح کرتی ہے جو پہلے سے معرض بحث میں بھی ہو سکتے ہیں، اور بعض نئے معاملات کی طرف توجہ بھی دلاتی ہے۔ جو لوگ اس دعوت کو سنتے ہیں، اس سے متاثر ہوتے ہیں، ان کی تمام تگ و دو کا ہدف بالعموم علمی مباحث ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یعنی کوئی نئی تحقیق سامنے آ گئی، کوئی نیا زاویہ نظر سامنے آ گیا، تو لوگ اس میں ایک خاص طرح کا حظ محسوس کرتے ہیں۔ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس طرح ان کی کوئی بڑی ذہنی الجھن حل ہو گئی ہے۔ اس سے ایک خاص طرح کا برتری کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے، پھر وہ دوسروں کو بھی اس کی جانب توجہ دلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مجبوری ہے، ایسا ہوتا ہے۔ ہماری دعوت کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ اس میں چونکہ ایک لمبے عرصے تک موجودہ مذہبی فکر یا رائج مذہبی فکر تنقید کا ہدف بنا ہے، ایک طرح کی ری فارمیشن یا ری کنسٹرکشن کا عمل ہوا ہے۔ اس میں پہلے سے بہت سی مانی ہوئی باتیں، خواہ وہ اصول سے متعلق تھیں، خواہ دین کے مجموعی تصور سے متعلق تھیں، خواہ اجزاء سے متعلق تھیں، وہ زیر بحث آئی ہیں۔ ان میں سے بعض چیزوں پر نظر ثانی ہوئی ہے، بعض چیزوں میں نیا زاویہ نظر لوگوں کے سامنے آیا ہے۔ تو میں جب لوگوں کو دیکھتا ہوں، مشرق مغرب میں ان سے ملتا ہوں، تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی زیادہ دلچسپی کا باعث یہی مباحث بن کر رہ گئے ہیں۔ یہ اپنی جگہ بڑی قیمتی چیز ہے، لیکن ہم جب قیامت میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اٹھیں گے تو اس میں سوالات اس سے متعلق نہیں ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ بتاؤ کہ تم معراج کو جسمانی مانتے تھے یا روحانی مانتے تھے۔ یہ نہیں پوچھیں گے کہ بتاؤ کہ قرآن مجید کی فلاں آیت سے تم نے یہ مطلب سمجھا تھا یا وہ مطلب سمجھا تھا۔ وہاں جو چیز زیر بحث آنے والی ہے، دین میں اصلاً اس پر نگاہ رہنی چاہیے۔ یہ سب علم کو حاصل کرنے کی چیزیں ہیں، ان سے انسان تعصبات کو ختم کرتا ہے، اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، وہ نئی نئی دنیایں دریافت کرتا ہے، اس کو ایک قلبی اطمینان حاصل ہوتا ہے، اس کو اپنے دین کے معاملے میں شرح صدر ہوتا ہے۔ یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ علم کا سفر بھی کوئی معمولی سفر نہیں ہے، لیکن اصل چیز جس کے اوپر نگاہ رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ کیا میں اپنی ذات میں، اپنی شخصیت میں پاکیزگی کا سفر طے کر رہا ہوں؟ یہ سوال ہر وقت سامنے رہنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس امتحان میں ہم کو مبتلا کیا ہے، اس امتحان میں ہدف کی حیثیت یہی ہے کہ ہم کتنے پاکیزہ ہو کر اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ میں آگے چل کر وضاحت کروں گا کہ اس پاکیزگی سے قرآن کیا مراد لیتا ہے یا اس کا کانٹینٹ کیا ہے، لیکن اس وقت جس چیز کی طرف اصل میں توجہ دلانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اس ہدف کو کبھی نگاہ سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ علمی بحثیں کریں، چیزوں کو سمجھیں، نئے نئے پہلو سامنے آئیں، ان سے حظ اٹھائیں۔ ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو غلط کہا جا سکے، لیکن اگر یہی تمام تگ و دو کا ہدف ہو کے رہ گئی ہے تو دین محض علم نہیں ہے، وہ اصلاً ایک بڑی منزل ہے جس کی طرف ہماری رہنمائی کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا وہ تزکیہ ہے۔ اور یہ قرآن مجید نے بالکل واضح کر دیا اور بتا دیا، قد افلح من تزکیٰ، یعنی جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا وہی فلاح پائے گا۔ اور پاکیزگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر پورا لائے عمل بھی بتایا ہے کہ کیا کرنا چاہیے اس کو۔ میں اس پر بھی گفتگو کروں گا آگے چل کر۔ اس میں چونکہ علم سے بات شروع ہوئی ہے، تو اگر آپ خالص نسب العین کے حوالے سے دیکھیں تو جو رویہ اس سے وجود میں آتا ہے وہ ہے جس کے بارے میں ہم قیامت میں جواب دہ ہوں گے۔ یعنی نتیجہ فکر نہیں، وہ رویہ جو ہم نے اختیار کیا۔ علم کا تزکیہ بھی اسی طرح مطلوب ہے جس طرح عمل کا تزکیہ مطلوب ہے، لیکن علم کے تزکیے میں ہدف کیا ہے؟ یعنی ہمارا ایٹیچیوڈز ٹورڈ نالج،
ہم نے علم کے معاملے میں رویہ کیا اختیار کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو تعصبات سے پاک کرنے کی کوشش کی ہے؟ اب دیکھیے میں نے لفظ بولا پاک کرنا، یہی تزکیہ ہے۔ کیا ہم اب بھی جذبات میں بہہ جاتے ہیں؟ کیا اب بھی ہم اسی جگہ کھڑے ہیں کہ اگر پہلے ایک شخص کی عقیدت میں مبتلا تھے تو اب کسی دوسرے شخص کی عقیدت میں مبتلا ہو گئے ہیں؟ یہ وہ جائزہ ہے جو ہم میں سے ہر شخص کو ہر وقت لیتے رہنا چاہیے۔ یعنی اگر آپ نے کوئی نئی تحقیق جان لی، نئی رائے معلوم کر لی، تو اس سے آپ حظ اٹھائیں گے، وہ آپ کو اطمینان قلب دے گی، لیکن جس چیز کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کے حضور میں جواب دیں وہ یہ ہے کہ جب یہ چیز آپ کے سامنے آئی یا اس سے مختلف کوئی چیز سامنے آئی تو آپ نے رویہ کیا اختیار کیا۔ تو جس چیز کی اصلاح علم کی دنیا میں بھی پیش نظر رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم ہر طرح کے تعصبات، ہر طرح کے جذبات، ہر طرح کی عقیدتوں سے بالا تر ہو کر چیزوں کو سمجھنے کی تربیت کر لیں۔ یعنی اس دین کی راہ میں تربیت کا پہلا مرحلہ یہی ہے کہ ہمارا ہدف یہ ہو کہ ہم ہر وقت اپنا جائزہ لیں، خود احتسابی کرتے رہیں۔ ہر رات جب ہم بستر پر جائیں تو سونے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے آپ سے پوچھیں کیا واقعی ہم اب تعصبات سے بالاتر ہو گئے ہیں؟ اور اس میں ہمیشہ یہ چیز پیش نظر رکھیں کہ تعصب ایک ایسی بیماری ہے کہ یہ بعض اوقات آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کو لاحق ہو گئی ہے۔ جذبات سے مغلوبیت انسان کی ایسی کمزوری ہے کہ بڑے سے بڑے آدمی کو بعض اوقات اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کمزوری میں مبتلا ہو چکا ہے۔ تو اپنا پوسٹ مارٹم کرتے رہنا چاہیے، یعنی جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کیا اس علم کے سفر میں واقعی اب ہم چیزوں کو خالص دلیل کی بنیاد پر سمجھتے ہیں؟ اگر کوئی ہماری مانی ہوئی رائے سے مختلف چیز کی طرف ہمیں بلائے تو ہمارا رسپانس، رد عمل غیر متعصبانہ ہوتا ہے۔ ہم آج بھی پوری توجہ سے اس کی بات سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اگر ہماری غلطی ہم پر واضح کر دی جائے گی تو ہم اس کو مان لیں گے۔ تو اس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ یہ پہلی چیز ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ جب آپ علم کا سفر کریں تو عام طور پر انسان نتائج فکر کے حظ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک تحقیق ہو گئی، یہ ایک رائے معلوم ہو گئی، یہ ایک نقطہ نظر واضح ہو گیا، وہ بہت بڑی بات ہے، میں اس کی نفی نہیں کر رہا، لیکن وہ چیز جس میں نقطہ نظر آپ کا مثال کے طور پر بڑی جدوجہد کے باوجود بھی غلط ہوا تو یہ مواخذے کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ اصل چیز یہ ہے کہ غلط نقطہ نظر کے معاملے میں بھی آپ کا رویہ کیا رہا، یعنی یہ غلطی بربنائے تعصب ہوئی، یہ جذبات میں مبتلا ہو کر ہوئی، یہ کسی کی عقیدت کی وجہ سے ہوئی، یا یہ غلطی انسان کی جو فطری کمزوریاں اس کے لحاظ سے ہو گئی۔ تو پہلی چیزیں جو ہیں وہ قابل مواخذہ ہیں، یہ چیز قابل معافی ہے۔ اس کا پوری طرح ادراک بھی ہونا چاہیے اور اس پر ہر لحظہ متنبہ بھی رہنا چاہیے۔ میں اس کی ضرورت اس زمانے میں بہت زیادہ محسوس کرنے لگ گیا ہوں، کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ دونوں چیزیں خود ہمارے اپنے حلقہ فکر میں بھی پیدا ہو رہی ہیں۔ ایک وہی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ وہ نتائج فکر کے حظ اٹھانے ہی میں شب و روز مصروف رہتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ اس سے خاص طرح کا احساس برتری ان کی گفتگو میں، بات چیت میں، لب و لہجے میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان دونوں سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے جو چیز ناپسند ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ استکبار ہے، اور استکبار یا تکبر کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے، کوئی مستکبر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اپنے اندر سچی عاجزی پیدا کرنی چاہیے اور ہمیشہ سچے علم کا مسافر بن کے رہنا چاہیے۔ اس میں خاص طور پر اپنی تطہیر اور اپنا تزکیہ کرتے ہوئے ایک اصولی بات کو پلے باندھ لیں، اور وہ یہ کہ کسی درجے میں بھی عبادت خدا کے سوا کسی کی نہ ہو، اور عقیدت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی سے نہ ہو۔ باقی جو کچھ بھی ہے وہ زیادہ سے زیادہ کیا ہے، جیسے آپ اپنے کسی بڑے کا، معلم کا احترام کرتے ہیں، اگر احترام عقیدت میں بدلنا شروع ہو جائے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس آلودہ ہونا شروع ہو گیا ہے. جہاں سے آپ نکلے تھے آپ واپس وہیں جا رہے ہیں. جس سفر کی آپ نے ابتدا کی تھی آپ پھر لوٹ گئے ہیں. یہ ایک بڑا یو ٹرن ہوگا جس سے ہر مسلمان کو، ہر سچے علم کے مسافر کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے.